پیارے بچوں آداب، آج ہم شمیم احمد شمیم جو کہ آپ کے شامل نصاب مضمون دیوان مرحوم کی یاد میں کے مصنف ہیں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ شمیم احمد شمیم جنوبی کشمیر شوپیاں کے ایک گاؤں ناسنور میں 7 نومبر 1934 میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام محمد یعقوب اور والدہ سکینہ بیگم تھی۔ ابتدائی تعلیم شوپیاں میں ہی حاصل کی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد ایس پی کالج سری نگر میں داخلہ لیا۔ بچپن سے ہی ترش عقل کے مالک تھے۔ بی اے کا امتحان پاس کرتے ہی ملازم محکمہ اطلاعات یعنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور انفارمیشن آفیسر ہو گئے۔ اس محکمہ اطلاعات میں ان کو ماہنامہ تعمیر کی ادارت سونپی گئی۔ یہ ایک صافی مضمون نگار کی ہنگامہ خیز زندگی کی شروعات تھی۔ شمیم احمد نے اس زمانے میں جو تنقیدی مضامین تحریر کیے ہیں وہ فکر انگیز ہیں، سنجیدہ خیال، غور و فکر پر مائل کرنے والے ہیں۔ شمیم احمد شمیم کی سیمابی طبیعت نے ان کو ملازمت نوکری سے مستعفی ہونے پر مجبور کیا۔ شمیم احمد شمیم چنانچہ علی گڑھ وکالت کی ڈگری LLB کرنے کے لیے چلے گئے۔ وکالت کی ڈگری پاس کر کے سری نگر کی ایک عدالت میں وکالت کا کام شروع کیا۔ شمیم احمد شمیم نے 1964 میں ہفتے روز آئینہ اپنا ایک اخبار نکالنا شروع کیا۔ اس اخبار کے کالموں میں قلم سے وار کیے، جہاں تک کہ ان کی کشادگی اور سماجی و سیاسی واقعات کے تنقیدی تجزیے کا تعلق ہے۔ شمیم احمد متنوع خصلتوں کے شخصیت قرار پائے گئے ہیں۔ اپنی باریک بینی اور مردم شناسی سے بعض قدور اشخاص کو محض چند الفاظ میں سمٹ لینے کا ہنر خوب جانتے تھے۔ شمیم احمد شمیم ریاستی اسمبلی اور ملک کی پارلیمنٹ کے ممبر رہ چکے ہیں۔ شمیم احمد شمیم ایک صحافی کے ساتھ ساتھ ایک سیاستدان بھی تھے۔ مرحوم پارلیمنٹیرین نے ریاستی قانون سازیہ کی فرش اور پارلیمنٹ میں جو حیرت انگیز اشتعال انگیز تقریریں ہیں ان کی، وہ پارلیمنٹری گفتگو کے بہترین حصے اور ٹکڑے ہیں۔ شمیم احمد کو متنوع خصائص کالم نگار کی حیثیت سے قرار دیتے ہوئے اسے نوجوان نسلوں کے لیے مثل راہ قرار دیا ہے۔ بلا شبہ نذیر احمد ایک الگ صلاحیت، لاجواب، مادی، حیرت انگیز اسلوب اور اندرونی قابل قدر کے کشمیری تھے۔ اس کی بے قابو ایجاد، تخلیقی صلاحیت، استعداد اور جادوانی پہنچ کا کوئی موازنہ مقابلہ نہیں تھا۔ اعتدال پسندی، انصاف ناانصافی اور جاگیرداری ذہنیت کے خلاف اس کی معمولی اور جذباتی نفرت نے اس کی فطری تاثرات کو ان کی متبرک بااثر تحریروں میں پایا، جسے انہوں نے
اپنے اردو ہفتے کے روزے باقاعدگی سے عام کیا۔ اس کا مستقل کالم چراغ پہ ایک ادبی پارس تصور کیا جاتا ہے، ایک ادبی پارا تصور کیا جاتا ہے۔ شمیم احمد شمیم توانائی خیز، حیرت انگیز صلاحیتوں اور روشن خیالات کا مجسمہ تھا جو ہمیں بہت کم ملتا ہے۔ ان کی دیانتداری اور سچائی اتنی تیز، اتنی بے عیب تھی کہ اس نے ان کی غلطیوں کے لیے اپنے قریبی تعلقات کو بھی نہیں بخشا۔ وقت کے بڑے پابند تھے، اس لیے وقت بڑا انمول تھا ان کے لیے۔ ان کی تحریروں میں سب سے زیادہ پائیدار ان کی پاکستان دورے کی یادیں ہیں، جو مضامین کی ایک طویل سیریز میں دستیاب ہیں، جو انہوں نے صرف مجبوری داستان کے ساتھ لکھا ہے بلکہ مضبوط معروضی اور تنقیدی ذہن کے ساتھ بھی ہے۔ ان کے الفاظ کا انتخاب، جملوں کی تربیت، عبارت کی بندشیں اور مضامین کی تربیت مل کر ان کی تحریروں کو واضح بناتے ہیں۔ بیکار گفتگو، گپ شپ سے نفرت تھی، ایسی چیزیں ان کی تحریروں میں نہیں ملیں گی۔ وہ ان اہم شخصیات میں سے تھے جو کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اہم مسائل کو اجاگر کیا کرتے تھے، چاہے اس کے کچھ بھی نتیجے نکلیں۔ شمیم احمد شمیم اکثر دارالحکومت میں شیخ عبداللہ کے فاشزم اور ذاتی بدعنوانی کے خلاف ایک شخصی جنگ لڑنے کے لیے رہتا تھا۔ ان کے مکالمہ کرنے، ذہانت اور طنز اور ذہن کی تیز دلی نے انہیں معاشرے کے تمام طبقات اور ہندوستان پاکستان سرحدوں کے دونوں اطراف سے دوست و مدعو کا ایک وسیع حلقہ بنا لیا ہے۔ شمیم احمد شمیم 1980 میں اس دائرہ فانی سے کوچ کر دی جبکہ ان کی عمر 45 سال کی تھی۔ اس وقت ان کی ذہنی صلاحیتیں شباب پر تھی۔ توجہ یہ رہا شمیم احمد شمیم کی حالات زندگی اور ادبی کارناموں پر مختصر خلاصہ۔ مجھے امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کریں گے اور آپ اپنی کتاب سے بھی مدد حاصل کریں گے۔ شکریہ، والسلام۔